آج ایک برطانوی اخبار نے خبر شائع کی ہے کہ ٹرمپ کی جو ایران وار ہے اس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے مدر آف آل مس کیلکولیشنز۔ بالکل صحیح رکھا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے جون میں گئے تھے وہاں سے اوپر سے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے تھے اور آ کے وکٹری اناؤنس کر دی تھی، ویسے ہی ایک صورتحال ہوگی۔ اسرائیلی طیارے جائیں گے، وہ بمباری کریں گے، ہم جائیں گے، ہمارے جہاز بمباری کریں گے، میزائلوں سے اوپر حملے کریں گے، ڈرونز جائیں گے، اٹیک کریں گے، اور 2-4 روز کے اندر ہم فتح کا اعلان کر کے باہر نکل جائیں گے۔ پہلے ہی حملے کے اندر آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت کے بعد وہ خوشی سے انہوں نے شادیانے بجانے شروع کر دیے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تیسرا ہفتہ چل رہا ہے اور اس کا اینڈ قریب کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اینڈ گولز کیا ہیں امریکہ کے، وہ بھی کلیئر نظر نہیں آ رہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ایران کسی بھی وقت بند کر سکتا تھا، یہ ایک نون فیکٹ ہے۔ اس علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا ملک ہو کہ جس کو اس جگہ سے واقفیت نہ ہو یا اس کو شبہ ہو کہ کیا ایران اس کو بند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کو بند کرنا سب سے آسان ترین کام تھا جو ایران نے کیا، جس کے نتیجے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز $100 سے اوپر چلی گئیں۔ اور اب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب برطانیہ کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مدد کرو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے، برطانیہ انکار کر دیتا ہے۔ فرانس کو کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ مدد کرو، وہ انکار کر دیتا ہے۔ باقی دنیا کے جس ملک سے وہ بات کر رہے ہیں، چین کو کہہ رہے ہیں، فرانس کو کہہ رہے ہیں، جاپان کو کہہ رہے ہیں، آسٹریلیا کو کہہ رہے ہیں، ایون جو اب ان کی ایک ایکسٹریم موو یہ ہے کہ جو علاقے کے دیگر ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان کو وہ پش کر رہے ہیں کہ وہ جوابی کارروائی کریں تاکہ یہ جو جنگ کا دائرہ ہے یہ پھیل جائے۔ اور یہ سب سے خطرناک موو ہے۔ اس میں جیتے گا امریکہ نہیں، لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان ممالک ایک دوسرے پہ حملے کر کے مسلمانوں کا خون بہا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، لیکن جس طریقے سے وہ یو اے ای کو انکریج کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ قطر اور سعودی عرب کو انکریج کر رہے ہیں، تو اس سے بعید نہیں ہے کہ کسی ایک کو وہ اپنا ہمنوا بنا لیں اور اس ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ وہ ایران ان علاقے کے ممالک کے اوپر جہاں وہ ڈرون یا میزائل پھینک رہا ہے، کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں امریکی اڈے ہیں، امریکی اڈوں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے، ہم امریکی اڈوں کو ہٹ کریں گے۔ اور اس کا کسی حد تک عملی مظاہرہ ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے کہ جن امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے سعودی عرب کے اندر، یا ان کے کھڑے ہوئے وہ آئل ٹینکرز جو ہٹ ہوئے ہیں، یا کویت کے اندر جو ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں، یا دیگر بحرین کے اندر جو ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں، وہ وہی جگہ ہیں جہاں ایران نے اپنے ڈرون سے یا میزائل سے سٹرائکس کی ہیں۔ تو اس کا اینڈ کیا ہوگا، یہ آج کے پروگرام کی ہم ابتدا کریں گے۔ اور دوسرا، پاکستان کے لیے ایک گروئنگ چیلنج ہے۔ گروئنگ چیلنج اس لیے ہے کہ ہماری آئل امپورٹس لارجلی ہم باہر سے منگواتے ہیں اور انرجی نیڈز ہماری اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جتنی دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، $100 سے تو اوپر ہیں، لیکن اگر ہرمز کی بندش رہتی ہے جہاں سے لارجلی کوئی 20% سے زائد تیل گزرتا ہے، تو ایک امکان یہ ہے کہ اگر یہ 2 ہفتے مزید رہیں تو $120 سے $150 کے درمیان میں کہیں جا کے پرائسز سیٹل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان اس میں کیا کرے؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ 3-4 آپشنز ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ حکومت کیا کر پائے گی یہ پتہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی 14,000-15,000 ارب کا سالانہ ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، جو ہم صوبوں کو اس کا بڑا حصہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں سے 5% ایلوکیشن ہم علیحدہ کر لیں، بلاک کر لیں ایلوکیشن ریزرو فنڈ کے طور پر، تو وہ 700 ارب روپے بن جاتی ہے، جس میں آپ ان شاکس کو کور کر سکتے ہیں۔ اور یہ حصہ آپ کو کاٹنا پڑے گا چاروں صوبوں سے بھی اور وفاق سے بھی، جس کا جو حصہ بنتا ہے ڈویزبل پول میں سے کاٹ لیں۔ 5% بھی کاٹیں اور ریونیوز تو 700 ارب روپیہ بنتا ہے، جو آپ کو یہ شاکس کو کور کر سکتا ہے۔ دوسرا بڑا حصہ جو ترقیاتی اسکیموں کے نام کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، وہ پیسے فریز کرنے پڑیں گے پرائم منسٹر کو۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں 1 دن کی تنخواہ دے دو، 2 دن کی تنخواہ دے دو، یہ مذاق والی بات ہے، اس سے پیسے نہیں بچتے۔ وہ 40-50 ارب روپیہ جو ترقیاتی اسکیموں کی مد میں جاتا ہے اس کو فریز کریں۔ پی ایس ڈی پی کے پیسے فریز کریں۔ نئی گاڑیوں کی خریداری کے اوپر آیا کہ نہیں خریدیں گے، لیکن ساتھ خبر آ جاتی ہے کہ پنجاب حکومت ججوں کی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے مختص کر رہی ہے۔ کے پی حکومت 18 کروڑ روپے کی 3 گاڑیاں صوبائی جو ہائی کورٹ ہے اس کے کچھ ججوں کے لیے خرید رہی ہے۔ آج چیئرمین سینٹ کی خبر آئی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے کوئی گاڑی 12 کروڑ کی پتہ نہیں کتنے کے لیے گئی۔ یہ کرمنل ایکٹ ہے، اس کے اوپر تو ان لوگوں کو جن کے لیے بھی گاڑیاں خریداری کی جا رہی ہیں ان کو میرے خیال ہے قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ قوم بھوک سے مر رہی ہے اور ہم یہ گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ یہ 3-4 اقدامات کرنے کے ساتھ ہی ساتھ جو پرائسز کا پاس تھرو ہے، جب اس سے کور ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کا یہ جو ریزرو فنڈ ہے 700 کا، اس میں سے شاک کور ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کور ہوتا تو آپ کو پاس تھرو کرنا پڑے گا، نہیں تو سرکار بینکرپٹ ہو جائے گی۔ پیسہ میری اور آپ کی جیب سے جانا ہے اس بینکرپسی کا بھی، اور اس کی کاسٹ بہت بڑی ہوتی ہے۔ سر، جہاں آج یہ جنگ پہنچ چکی ہے اور ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں برطانیہ کو جو انہوں نے کہا اور برطانیہ نے انکار کر دیا، کافی بڑا سرپرائز ہے کہ سٹارمر نو کر سکتا ہے ٹرمپ کو۔ مجھے یہ دیکھ کے کافی حیرت ہوئی۔ لیکن نیٹو کو جتنا مرضی وہ تھریٹن کریں، یورپین اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ آپ کو آگے آنے والے دن کیا نظر آتا ہے؟
ایک تو یہ کہ عالمی نظام میں بہت بڑا بگاڑ آ گیا ہے اور خلیجی ریاستیں اس حملے کی زد میں آئی ہیں جو امریکہ کی حلیف تھی، تو اس کے بعد امریکہ نے ان سے پوچھے بغیر یہ حملہ کیا ہے۔ ایک اور جو نتیجہ ہوا اس جنگ کا وہ یہ ہے کہ دنیا نے یہ دیکھا کہ امریکہ تنہا کھڑا ہے، یعنی اس کے ساتھ اسرائیل ہے لیکن جو اس کے نیٹو کے دوسرے ارکان ہیں وہ کھڑے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، نہ چین بات سن رہا ہے نہ روس بات سن رہا ہے، کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے لیکن جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ اتنی بڑی مس کیلکولیشن کی ہے، جو نیٹو کے ارکان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو ترکی کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کے ذریعے ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ایک رکن ہے اور وہاں آرٹیکل 5 انووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے مطابق ایک ملک کے اوپر حملہ باقی تمام ملکوں کے اوپر یا باقی تمام نیٹو کے ارکان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن ابھی برطانیہ کے فارمر آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے اور یہ مطلب یہ آتھرائزڈ بیان ہوگا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیٹو کا ایک رکن جو ہے خود اپنا فیصلہ کر کے کسی جنگ میں جائے اور اس کا دفاع نیٹو کے ارکان کریں۔ نیٹو کے جو پورے کا پورا ڈاکٹرن ہے وہ دفاعی ہے، اوفینسو نہیں ہے، اور اس میں باہمی مشاورت پہلے ضروری ہے۔ دوسرا جو خود آپ نے ایک اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو عالمی منڈیوں پہ بحران آ گیا ہے اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ نشانہ تنقید بن رہے ہیں۔ وہ یہ ان کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک ملاقات تھی، وہ بھی جو ہے اس میں تاخیر کا امکان ہے، اور انہوں نے روس سے اپیل کی ہے، کہتے ہیں پس پردہ چین سے بھی کہا ہے کہ اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے رکوایا جائے یا ایران کو باز رکھا جائے۔ جو پیچھے پیغام رسانی ہو رہی ہے اس میں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ڈیل زیادہ چاہتا ہے بنسبت ایران کے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہم سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کی شرائط ایسے ہیں کہ ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ جبکہ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ کسی ٹروس کے لیے کہا ہے نہ ہی ہم کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم مذاکرات کے دور میں تھے جب امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم مزاحمت کریں گے، اور پھر جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن پس پردہ سفارتکاری چل رہی ہے۔ تو جو معاشی بحران ہے اس کی زد میں امریکہ بھی آ رہا ہے، عالمی منڈیاں جو ہیں وہ ان میں اتار چڑھاؤ ہے اور بہت سخت قسم کا ایک قسم کا سائیکوسس کی کیفیت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس سے پاکستان بھی متاثر ہوا ہے۔ میں پاکستان جی فرمائیے۔ مسعود صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو گلوبل آپ نے بلکہ ایک جملے میں ذکر بھی کیا، جو گلوبل الائنسز ہیں وہ شاید ری ڈرا ہوں اس ایران وار کے بعد، پہلے والی صورت برقرار نہیں رہ پائے گی، کچھ نئی صورتحال بنے گی؟ جی بالکل درست ہے، اور جو ہے خلیجی ریاستوں کے ایک بلکہ قطر کے ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا نام ہے حمد بن جاسم، انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ کیا، ان کا کہ خلیجی ریاستیں اور ترکی اور پاکستان کو ایک قسم کا ملٹری معاہدہ کرنا چاہیے جیسا کہ نیٹو کا ہے، مسلمان ممالک کا بھی ایک نیٹو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو اس سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا فوری طور پر ممکن ہو جائے گا، اور کیا اس میں کسی وقت جو ہے ایران جیسے ملک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یا اسلامی تعاون تنظیم جس کا کوئی ملٹری مسل نہیں ہے، جس کا کوئی ملٹری ڈاکٹرن نہیں ہے، کیا وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ لیکن ایک چیز جو آپ نے جو اس سوال میں ایک قسم کا جواب دے دیا وہ یہ ہے کہ ری ڈرا ہو چکی ہیں، یعنی اس وقت جو ہے جو بین الاقوامی پولیٹیکل الائنسز جو ہیں وہ ریکنفگر ہو گئی ہیں، وہ مطلب ان کے پورے کا پورا ایک نیا نقشہ ترتیب پا رہا ہے۔ خود جو ہے یعنی امریکہ کے اپنے نیبرہڈ میں لاطینی امریکہ باغی ہے، جو مارک کارنی ہیں کینیڈا کے، انہوں نے ایک الگ سمت کر لی ہے، اور وہ سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آرکیٹیکٹ کا خود دفاع کریں گے، اور اس کے وہ اپنی جو ہے افواج کے اوپر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ نئے ہرموز میں مدد کرو، انہوں نے کہا ہم نہیں مدد کرتے کہ ہم تو دنیا کو تیل بیچتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم خود کفیل ہیں، بلکہ سرپلس ہے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے جو ہے صرف دو تین چیزیں ہو رہی ہیں نا بیک وقت ہوئی ہیں۔ پہلے ٹرمپ صاحب نے وہ جو ٹیرف وارز شروع کی تھیں، ٹیرف وارز کے نتیجے میں کینیڈین پرائم منسٹر جو تھے وہ چین کا وزٹ کر کے گئے، اسٹارمر آئے وہ چین کا وزٹ کر کے گئے۔ انڈیا کے ساتھ یورپین یونین نے ایک ایسی ڈیل کی جسے وہ مدر آف آل ڈیلز کہتے تھے کہ ہم نے نئی ڈیل کر لی۔
اب یہ جو ایران وار ہے جب بھی ختم ہو اور جس شکل میں بھی ختم ہو، گلف ریاستوں کو یہ طے تو کرنا پڑے گا نا کہ وہ اڈے امریکہ کو دے کے محفوظ ہیں یا امریکہ کو اڈے دے کے وہ زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ ان کو ڈیفینڈ تو کر نہیں رہا، تو اڈے کیوں دیے ہیں انہوں نے؟ قطر پہ جو پچھلے سال بھی حملہ ہوا تھا اسی اڈے سے الحدید ایئر بیس سے آئل ٹینکر اڑے، انہیں اسرائیلی جہازوں میں تیل ڈالا اور انہوں نے جا کے دوحہ کے اندر ہی اٹیک کر دیا. تو ایٹ سم اسٹیج دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اپنا دفاع کیسے بہتر کرنا ہے. وہ صحیح ہے، لیکن جو خلیجی ریاستیں ہیں باحثیت مجموعی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑی ہو سکیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ تو ہے، انہوں نے محسوس بھی کر لیا، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں کسی بھی صورت میں یہ اڈے بند ہو سکتے ہیں، یہ بیسز، کیونکہ یہ جو سینٹ کام کا حصہ ہے، یہ پورے خبر خطہ سینٹ کام کا حصہ ہے، اور یہاں بہت ہی حساس واٹر ویز ہیں. مثال یہ خلیج فارس ہے، اس کے بعد بحرۂ قلزم ہے، اس کے بعد گلف آف ایڈن ہے، اور گلف آف عمان ہے. تو اس میں جو ہے یہ پرانی ان کی دسترس چلی آ رہی ہے امریکہ کی، اور یہ یہاں تیل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں، تیل اور گیس کے، تو وہ اتنی آسانی سے ان کو نہیں جانے دیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ اس سلسلے میں سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن اصل میں اس جنگ کا ایک نشانہ چین تھا. وینزویلا کے صدر میں بھی چین اس کا نشانہ تھا، اس میں بھی چین نشانہ ہے، کیونکہ چین یہاں 90% ایران کا تیل خرید رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے، اور میں نے کہا کہ اسی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے مؤخر کر رہے ہیں اپنا شی جن پنگ کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی، اور جس میں اور بہت سے امور زیر بحث آنے تھے، ان کے باہمی امور بھی زیر بحث آنے تھے. تو اور یہ پورا یہ ہے کہ یہ نقشہ بدل رہا ہے. خلیجی ریاستیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک بہت مشکل میں پھنس گئی ہیں، لیکن وہ اس سے آسانی سے نہیں نکل سکتے. وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، لیکن ان کا امریکہ پر انحصار اتنا ہے اور سرمایہ کاری اتنی زیادہ کی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خلیجی ریاستوں میں موروثی فرمانروا ہیں، وہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، اور اس کی جو پروٹیکشن ہے، دو قسم کی پروٹیکشن ہے. ایک جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی، یعنی ان کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جس کا آج کل ستیہ ناش ہو رہا ہے، لیکن ان کو ایک پولیٹیکل کور بھی دیا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے آپ کو دیکھا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جمہوریت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن خلیجی ریاستوں کے سلسلے میں اس نے نہیں کیا، کیونکہ خلیجی ریاستیں امریکہ کے عظیم تر مفادات کے ساتھ اپنے مفادات کو ہم آہنگ کرتی ہیں.